أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين یا رب الحسین بحق الحسین تمام عزاداران حسین کی دعائیں قبول فرما یا رب الحسین بحق الحسین دل کم رہ گئے جی بھر کے ذکر حسین منانے کی کرنے کی توفیق عطا فرما غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما میرے ذمے جو دعائیں ہیں بیمار مومنین و مومنات بالخصوص سرمایہ ملت جعفری حضرت علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرا اللہ جس مرض میں مبتلا ہے تجھے ان راتوں کا واسطہ ان ایام کا واسطہ انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما ان بزرگان کا سایہ قوم و ملت پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما ان کے علاوہ ڈاکٹر وارث علی وہ بھی علیل ہیں بحق کے سیدہ طاہرہ انہیں بھی جلد از جلد شفا عطا فرما اور بھی نوجوان مومنین مومنات اپنے گھروں میں یا مجالس میں جہاں بھی موجود ہیں علیل ہیں بحق کے کریم کربلا انہیں صحت کلی عطا فرما میرا اللہ تیری بارگاہ بے نیازی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تجھے حسین ابن علی کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کی مرادیں پوری فرما ان دلوں کی مرادیں پوری فرما وارث حسین فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما زیارت کربلا نصیب فرما قبر حسین کی زیارت نصیب فرما اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند ایک حسینی صلوات کی تلاوت فرما تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے بلکہ یوں کہوں تمام حمد کاتب تقدیر کے لیے کہ جس نے ہماری تقدیر میں علی لکھا ہے خدا کا شکر ہے اللہ نے دو نعمتیں ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ باقی دنیا کی نعمتوں کی ہمیں پرواہ نہیں چونکہ بات نعمت پہ ہو رہی ہے توجہ فرمانے ہیں ہمیں باقی نعمتوں کی پرواہ نہیں دو نعمتیں ایسی ہیں اگر صرف ان دو نعمتوں پر بھی ہم ساری زندگی حق کے شکر کے طور پہ سجدے میں گزار دیں زندگی ختم ہو جائے گی حق کے شکر ادا نہیں ہوگا وہ دو نعمتیں ہیں عزائے حسین اور ولایت علی یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کی ہیں اور یہ بن مانگے عطا کی ہیں ہمیں چاہتا کہیں اور بھیج سکتا تھا اس نے اسی گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا تھا وہ چاہتا ہمیں کسی اور ماں کی آغوش میں بھیج سکتا تھا اس نے اسی حسینی ماں کی گود میں بھیجا جس نے دنیا کی لوریاں بعد میں دی ہے علی علی کی لوری پہلے سنائی ہے اللہ نے ہمیں اس گھر میں بھیجا کہ جہاں ماں باپ کی تربیت کا پہلا سبق علی جل ولی اللہ ہوتا ہے ہمیں اس
گھر میں بھیجا اللہ نے کہ جہاں ہاتھ بھی اٹھانے کا سمجھایا جائے تو پہلے بچے کو ماتم کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ عظیم نعمتیں ہیں، خدا کی قسم کی عظیم نعمتیں ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا، ہماری تقریر یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے. یعنی نعمتیں اس نے سب کو دی ہیں، نعمتیں اس نے سب کو دی ہیں، مگر وہ خود ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے. اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ اس منعم حقیقی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ حق ادا نہیں ہوتا. وہ بندوں کو نعمتوں پہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے اور بندہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور کم ظرفی یہ ہے انسان کی کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں دیکھ لے تو پھر کفر نعمت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے گاڑی جیسی نعمت نہیں دی، اللہ نے مجھے گھر جیسی نعمت نہیں دی، اللہ نے مجھے بینک بیلنس نہیں دیا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی. جو ہے وہ یاد نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو ہے وہ یاد نہیں اور جو نہیں ہے اسی کو یاد کر رہا ہے. بھائی جو نہیں ہے وہ چاہے تو دے دے، وہ نہ چاہے تو نہ دے، جب ہے ہی اس کا. یہ اولاد میری نہیں، یہ اس کی امانت ہے. یہ گھر میرا نہیں، یہ اس کی امانت ہے. اگر وہ کسی کو دیتا ہے اسے چاہیے کہ شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو نہیں بھی دیتا اسے بھی چاہیے کہ شکر ادا کرے. اللہ کی بارگاہ میں سوائے شکر کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ چاہتا، اس میں دیکھیے نا، اب بات آ گئی ہے، آ رہی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی. پہلی نعمت اللہ کی ہم پہ یہ تھی کہ اس نے ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی. ہم نہیں تھے، ہمیں عدم سے وجود عطا کیا. ہمیں کچھ نہیں تھے تو کچھ بنا دیا. یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے، یہ نعمت نہیں تو کیا ہے. اگر اللہ ہمیں کچھ نہ بناتا، جو ہم نہیں تھے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ جب تھے ہی نہیں وہ کر کیا سکتے تھے؟ اچھا، پھر اس نے ہمیں بنایا اور بنانے کے بعد اس نے ایک اور ہم پہ عطا یہ کر دی کہ اس نے ہمیں حضرت انسان پیدا کیا. کوئی اور وجود دے سکتا تھا، کوئی اور جاندار بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں انسان بنا دیا. اچھا، انسان بنانے کے بعد پریشان تو نہیں ہے صاحب؟ انسان بنانے کے بعد اس کی نعمت میں اور اضافہ ہو گیا. اس نے ساری کائنات کو وجود دیا، پھر جن کو وجود دیا ان میں سے بعض کو ذی جان بنایا، اور جنہیں جاندار بنایا ان میں سے بعض کو انسان بنا دیا. پھر اس نے سوچا ان انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں جن پہ اور اپنی عطا کر دوں، انہیں مسلمان بنا دیا. اب یہ سارے انسان اور انسان، چونکہ بات نعمت پہ ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، سارے انسانوں پہ عطا یہ کی، انسانوں پہ نعمت یہ کی کہ انہیں مسلمان بنا دیا بعض کو. پھر ان بعض میں سے اس نے سوچا ان میں سے کچھ پہ اور عطا کروں اور انہیں مومن بنا دوں. منزل اسلام سے، منزل تسلیم سے اس نے ہمیں منزل ایمان پہ لا کے مومن بنا دیا. پھر اس نے سوچا ان مومنوں کے حلقے میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور میں عطا کروں. پھر اس حلقہ ایمان والوں کو حلقہ ایقان پہ لا کے یقین کی دولت عطا کر دی. یہ بھی اس کی نعمت ہے. پھر اس نے چاہا اس حلقہ ایقان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اللہ نے ان میں سے بعض کو رسالت کا عہدہ عطا کیا، یا بعض کو نبی بنا دیا. 1,24,000 نبی بنا دیا. پھر اس نے سوچا ساری دنیا میں سے میں نے ان کو چن لیا ہے، ان میں سے کچھ اور تو ہو جنہیں اور عطا کروں. پھر 1,24,000 میں سے اس نے 313 رسولوں کو بنا دیا. پھر اس نے چاہا کہ 313 میں سے کچھ ایسے ہو جنہیں نعمتیں اور عطا کر دوں. اس نے 5 اولو العزم پہ
سے افضل بنا دو. پھر اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو سب کا سردار بنا دیا. جب عطاؤں کی معراج میں اللہ نے محمد کو دیکھا, پھر چاہا اسے بھی وہ کچھ عطا کر دو. تب کہا انا اعطینا الکوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا. ہماری جان ہے. ہم شکر گزار ہیں اس اللہ کے جس نے ہماری زبانوں کو علی کے ذکر بھی چن لیا اور چننا کر چاہا. میرے بچ کے آگے دو نہیں ہاتھ چکے تجھے فائدہ ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت 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 بابا کے ساتھ دل بولا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان نعمتوں کی معراج دیکھتے جائیے. اچھا, جب محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ہستی کو زہرا جیسی نعمت عطا کی, اس سے بھی مطالبہ کیا میرا شکر ادا کرو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, رب کی نماز پڑھ قربانی دے. نمازیں پڑھ پھر میں فاطمہ دوں گا. 40 دن تک سرکار کو حکم ہوا تنہائی اختیار کرو. اس کو اللہ کہہ رہے تنہائی اختیار کرو. جو گناہ گار ہے, جو معصوم ہے, معصوموں کا بھی باپ ہے, اس سے کہا تنہائی اختیار کرو. عصمت کبریٰ پہ فائز ہونے والے نبی کو زہرا دینے کے لیے حکم ہے تنہائی اختیار کرو. اس لیے تو شاعر نے کہا تھا, اے جمیل مصطفیٰ ذرا تو ہی تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. روحانی اور مانوی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آج بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. یاد رکھنا سامعین گرامی, یہ کہا حق اکثریت کا نام نہیں ہوتا, بلکہ قرآن میں تو کئی مقامات پہ اکثریت کی مذمت کی گئی. اکثر ہم یعقلون, ان میں سے اکثر ایسے جو عقل نہیں رکھتے. اکثر ہم یعلمون, اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی, قرآن میں کئی مقامات پہ اکثر ہیں جو عقل نہیں رکھتے, اکثر ہیں جو شکر نہیں کرتے, اکثر ہیں جو کفر کرتے ہیں. اکثریت کی نفی کی گئی. تاریخ اسلام میں ازل سے ہوتا, آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی حق کی طاقت اکثریت نہیں. بدر میں دیکھیں اکثریت وہاں ہے, اکثریت یہاں ہے. احد میں دیکھیں اکثریت وہاں ہے, اکثریت یہاں ہے. کربلا میں دیکھیں اکثریت وہاں ہے, اکثریت یہاں ہے. تو یہ معیار نہیں کہ جہاں زیادہ ہو وہی حق ہوتا ہے. اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, تعداد نہیں دیکھی جاتی, معیار دیکھا جاتا ہے. اگر معیار خدا والا ہو, چلو میں مثال دوں. ایک بات کر لیں, ایک لفظ ہوتا ہے اکثر. اکثر کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ, زیادہ. ایک لفظ ہوتا ہے احسن. احسن کا مطلب ہے بہت اچھا. حسن اچھا, احسن بہت اچھا. ایک عمل بظاہر کم ہوتا ہے مگر ہوتا احسن ہے اور اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. ایک عمل بظاہر اکثر ہوتا ہے مگر احسن نہیں ہوتا. اللہ اس اکثر کو بھی قبول نہیں کرتا. میں قرآن کی آیت پڑھوں. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی شاہی ہے, ہر شے پہ وہ قادر ہے. اس نے زندگی کو بنایا, موت کو بنایا, موت کا خالق, زندگی کا خالق. کیوں دی زندگی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. بندہ دین کے لیے 50 کروڑ روپیہ لگا دے لیکن نیت ٹھیک نہ ہو
اکثر ہے اکثر نہیں. تھوڑے لگائے مگر نیت میں خدا ہو. اب اکثر نہیں ہے احسن ہے. اب یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. عمل چھوٹا ہو مگر اس میں معرفت ہو. واجبات اپنی جگہ ہے. وہ مسلم ہے. یہ نہیں کہنا کہ 5 واجب میں چلو 2 نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو باقی اسے جان چھوڑی. ایسا نہیں. واجب جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں مستحب اعمال کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی عمل انسان کرے اور اس میں معرفت نہ ہو, بے شک زیادہ ہو, یہی تو کہا گیا ہے عالم 2 رکعت نماز پڑھے وہ افضل ہے جاہل کی ساری رات کی نماز سے. کیوں؟ جاہل کی ساری رات کی نماز میں معرفت نہیں. اکثر ہے اکثر نہیں. اگر آپ کا دل ہو تو کچھ اعمال میں آج آپ کو بتاؤں جو اکثر تو نہیں مگر احسن ہے. بظاہر کم ہے مگر ہم انہیں کم ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے. لیکن آؤ حدیث سے, معصوم سے, قرآن سے پوچھیں کہ ان اعمال کی جزا کیا ہے. درود پڑھیں نا سارے مل کے آواز میں. یہ جو بھی آپ نے عمل کیا, درود پڑھا, یہ کتنی دیر کا عمل ہے؟ 2 سیکنڈ آگے, 3 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو نہیں. اتنا چھوٹا سا عمل سنیں کہ جزا کیا ہے. رسول نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ جو آپ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا. سبحان یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ صلوات پڑھانے والے صاحب جو کہتے ہیں نا یہ بلند تر صلوات یا بلند ترین صلوات, اس کی جزا سنو گے. آواز آہستہ ہو تو صلوات کا کیا اجر ہے, آواز بلند ہو یہ صرف ہماری آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز نہیں کہتے. بہار میں روایت موجود ہے, معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. کوئی صلوات آوازیں بلند. عمل بظاہر اکثر نہیں ہے احسن ہے کیونکہ اس میں معرفت توحید چھپی ہوئی ہے. ایک اور عمل بتا دوں, صف اعظام میں آ کے بیٹھے ہیں, منبر پہ آنے والے پڑھتے ہیں, مسائل پڑھتے ہیں, آپ کے آنسو نکل آتے ہیں, جس کے نہیں نکلتے وہ سر جھکا دیتا ہے, اس کی جزا سنو گے. معصوم فرماتے ہیں من بکا او ابکا او دبا کا وجبت لہ الجنہ. جو غم حسین میں روئے, رولائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. مگر جزا اتنی زیادہ. اچھا یہ جو بعض حدیثوں میں آیا نا کہ عمل واجب ہے جنت واجب ہو جاتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت واجب ہو گئی اب جو کچھ مرضی کرتے رہو؟ ایسا نہیں ہے. معصوم کے پاس, چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ سوال دے دیجیے امام کے ساتھ. اس نے آ کے عرض کیا کہ مولا دعا کریں مجھے جنت مل جائے. آقا نے فرمایا یہ دعا نہ مانگو کہ جنت مل جائے, یہ دعا مانگو کہ جنت سے نکالے نہ جاؤ. اس نے کہا مولا کیا مجھے جنت مل گئی؟ مولا نے فرمایا ہاں تمہیں جنت مل گئی. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اپنے دل میں ہماری ولایت رکھتے ہو یا نہیں؟ کہتا رکھتا ہوں. فرمایا یہی تو جنت ہے, جنت تمہیں مل گئی. اب ایسے گناہ نہ کر بیٹھنا کہ جو تم پہ جنت واجب کی گئی تم اپنے ہی اعمال سے اسے خود پہ حرام کر دو. اللہ نے واجب کرا دی ہے, اب ہم نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے. صلوات پڑھے سارے مل کر ناراض نہ ہو.
روزانہ ختم قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. سارے ایسے چپ ہوئے جیسے آپ ہو گئے. بھائی ساری رات عبادت کون کرتا ہے؟ سب نے مڑ کے دیکھا تو سلمان نے ہاتھ اوپر کیا. یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ کے تینوں سوالوں پہ پورا ابھر رہا ہوں. میں ساری رات عبادت کرتا ہوں, میں پورا سال روزے رکھتا ہوں, میں روزانہ پورا قرآن ختم کرتا ہوں. ساتھ والوں نے کہا کو چھوڑیے اتنی جلدی. ہم نے کئی مرتبہ کو سوتے ہوئے دیکھا, کئی مرتبہ سے کھاتے ہوئے دیکھے, اور ہم نے نہیں دیکھا کہ روزانہ قرآن پڑھتا ہو. علی کو ماننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ایمان کی بات ہے, یقین کی بات ہے. ایمان 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 چیک کرو سلمان کا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے سو جائے اللہ ساری رات عبادت میں شمار کرتا. اب یقین تھا اس کو, یقین تھا اس کو, وضو کر کے سو جاتا ہے. حالانکہ نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے, لیکن یہ کیسا اجر ہے کہ وضو کر کے سوئیں اس نیت سے کہ میں سونے لگا ہوں اور میرا یہ سونا عبادت میں شمار ہوگا. اللہ ساری رات ہی عبادت میں شمار کر دیتا ہے. کمال ہو گیا. اچھا پھر سلیمان فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے اللہ اس سے پورے قرآن کی ختم کا ثواب عطا کرتا ہے. اور میں نے آپ سے سنا جو 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لے اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. میں ایسے ہی کرتا ہوں یا رسول اللہ, رمضان میں جو واجب ہے وہ تو رکھتا ہوں, اور باقی مہینوں میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھتا ہوں, کیونکہ آپ سے میں نے سنا ہے. یہ وجہ بنتی ہے جب ایمان بلند ہو تب یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہے. ایمان کی بات, یقین. عمل تھوڑا بظاہر مگر اس کے اندر جزا بہت زیادہ. دل ہو تو اور پڑھوں. یہ جو آپ واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھتے ہیں یہ کتنی دیر کا عمل ہے بھائی؟ 1 منٹ کا 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہی ہے نا بظاہر چھوٹا سا عمل. سنیں گے جزا کیا ہے. چھٹے مولا نے فرمایا من سبح فاطمہ زہرا فی دبر مکتوبہ من قبل ان یبسط رجلہ اوجب اللہ لہ جنہ. چھٹے مولا فرماتے ہیں جو بندہ واجب نماز کے بعد اسی حالت میں اپنی ٹانگوں کو پھیلانے سے پہلے جس حالت میں نماز ختم کی ہے اسی حالت میں فوراً میری دادی کے نام کی تصویر پڑھتا ہے اللہ اس میں جنت پہ واجب کرا دیتا ہے. عمل چھوٹا. اپنی ٹانگوں کو پھیلانے سے پہلے جس حالت میں بیٹھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز ختم ہو گئی. جو واجب تھی وہ باقی تعقیبات مستحب ہے مستحب عمل. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے چھٹے مولا کی. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ, بلکہ اپنے بارے میں امام نے فرمایا چھٹے مولا نے, اگر میں 70 رکعت نماز ایسی پڑھوں جس میں دادی کے نام کی تسبیح نہ ہو, اور 2 رکعت وہ پڑھوں جس میں 7 تسبیح پڑھوں, اور دونوں کو ترازو میں تولوں, 2 رکعت کا پلڑا نیچے آ جائے گا. وہ 70 رکعت جو تسبیح کے بغیر پڑھی ہے وہ ہلکی ہو جائے گی اجر میں. یہ میری آپ کی نماز کی بات نہیں, جعفر صادق مولا کی نماز کی بات. اب آپ کو پتا چل گیا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں اکثر نہیں ہوتے تو کیا ہو گیا, احسن ہوتے ہیں اگر ان میں معرفت ہو. عمل چھوٹا ہو, معرفت ہو اللہ قبول کرتا ہے. زیادہ ہو, نیت ٹھیک نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا. بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے گھروں نے بڑا بڑا دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں بس اللہ اس کا رسول کافی بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے ایک آیت بھی نہیں بھیجی. ایک گھر میں 3 روٹیاں دی تھی اللہ نے سورہ دار نازل کر دیا.
نیت، جو معرفت ان 3 روٹیوں کے دینے والوں کے دل میں تھی، ان تین روٹیوں کے دینے والوں کے دل میں تھی، ایسی معرفت اور کسی کے دل میں نہ تھی۔ ساری دنیا سب کچھ دے دے، وہ برابر نہیں ہو سکتے آل محمد کی روٹیوں کے لیے۔ کسی کی شان میں ایسی آیت نہیں آئی، ان کی شان میں سارا سورہ نازل ہو گیا ہے۔ عمل چھوٹا، جزا بہت بڑی، عمل تھوڑا، جزا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری۔ اور پڑھوں، یہ جو جاتے ہو کربلا، ایک مرتبہ روضہ حسین کی زیارت کرتے ہو، رسول فرماتے ہیں جو بندہ میرے بیٹے حسین کے روضے کی قبر کی ایک مرتبہ زیارت کرے، اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو واجب حج ہے وہ اپنی جگہ، واجب حج اپنی جگہ ہے، وہ ادا کرنا ہے اگر صاحب استطاعت ہے وہ، لیکن یہ جو ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت اور 70 مقبول حجوں کے برابر، کیوں؟ کیونکہ جو معرفت خدا کی قسم، خدا کی معرفت حسین کے روضے سے ملتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ مقبول حج، ہم حج کرنے جاتے ہیں، اے دلیل، ہم حج کرنے جاتے ہیں، نہیں معلوم قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن حسین کی قبر کی زیارت کرو، نبی مقبول حجوں کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اور وہ حج نہیں جو مجھ جیسے طالب علم کی ابتدا میں ادا کیے جائیں، وہ حج نہیں جو بزرگ عالم کی ابتدا میں ادا کیے جائیں، وہ حج نہیں جو کسی مجتہد کی ابتدا میں ادا کیے جائیں۔ رسول اللہ نے وہ 70 مقبول حج جو مجھ محمد کی ابتدا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے من زار قبر الحسین فقد زار اللہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ نہیں ایسے نہیں، جو چاہتا ہے حسین جلدی ہمیں اپنے دربار میں بلائے، پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی آواز کا بنا پر پہنچائیے اور مل کے کہیے لبیک یا حسین۔ عمل تھوڑا، جزا کتنی ہے؟ اللہ کے ہاں احسن دیکھا جاتا ہے، اکثر نہیں دیکھا جاتا۔ اب میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے تمہید مانگی تھی۔ یہ ایک ہاتھ ہے میرا، یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہاں سے میں نے یہاں لگائی ضرب، کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ۔ ضرب میں اتنی ہی دیر لگتی ہے، لیکن ساری کائنات اگر عبادتوں میں عبادتیں کرتی رہے کتنی دیر لگے گی؟ صدیاں لگ جائے گی۔ وہ اصل سے بدلہ کا سلسلہ، نہ جانے ضربت علی میں معرفت کتنی تھی، کیوں رسول کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الحندق افضل من عبادت سکرے۔ وہ معرفت ملائکہ کی عبادتوں میں بھی نہیں جاتی کی ضربت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، پتہ لگے علی والے بیٹھے ہیں، نعرہ حیدری، ضربت علی کے برابر کوئی نہیں۔ کوئی ساری دنیا سجدوں پہ سجدے کرتی رہے، کوئی علی کی ضربت کے برابر نہیں، تو علی کی برابری کیسے کر رہا ہے؟ بھائی مجھے جملہ پڑھنے دو۔ ایک مرتبہ حضرت امام سجاد علیہ السلام
زینت۔ ایک مرتبہ مصلی عبادت میں تشریف فرما تھے، اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، باقر بیٹا ایسا کرو کہ دادا علی کی عبادت والا صحیفہ کو لے کر آؤ، زین العابدین میں، جسے بروز معاشر اس نام سے پکارا جائے گا، عابدوں کی زینت میں۔ جب علی کی عبادتوں والا صحیفہ سامنے رکھا، پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے دادا جیسا نہیں ہوں، میں اپنے دادا جیسا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا خون کہہ رہا ہے، علی کا پوتا کہہ رہا ہے، خود بھی علی ہے اور کہہ رہا ہے میں علی جیسا نہیں۔ معصوم ہے پھر بھی کہہ رہا میں علی جیسا نہیں، امام ہے پھر بھی کہہ رہا میں علی جیسا نہیں، علی جیسا ہے پھر بھی کہہ رہا میں علی جیسا نہیں۔ تو مجھے کہنے دو، جب علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ میں چاروں پتھر مکہ میں، توجہ کا دعوت ہوں، میں چاروں پتھر مکہ میں جو چم نہیں سکتے غاروں میں، تم 3 کو پتھر مارتے ہو، سب لاکھوں اور ہزاروں میں۔ ایک پتھر کالے رنگ کا ہے جس کے تم اسے لیتے ہو، پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں۔ سچے دل سے اس طرح سمجھ کرو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، اور جو فرما رہے ہیں سامنے عمل بظاہر چھوٹا ہے مگر معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ جتنی دیر مجلس سے اعضاء میں بیٹھتے ہیں اسے کم وقت نہ سمجھا کریں، آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آغا بہجت کا جملہ ہے نا، کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے مجلس میں جاتے وقت کہ کہاں جا رہے ہو، کہنا میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ یہ کربلا سے کم نہیں، یہاں ذکر کربلا ہے، یہاں کربلا والوں کا ذکر ہے۔ عمل بظاہر چھوٹا ہے، اپنے ہر عمل کے اندر معرفت کو رکھو۔ حسین کے غم میں ہاتھ یہاں آئے تو دل میں معرفت حسین بھی ہونی چاہیے۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے دل میں معرفت توحید بھی ہونی چاہیے۔ معرفت ہوگی تو عمل کا لطف آئے گا۔ کیوں فرمایا گیا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ امام وقت کو جاننا کافی نہیں، پہچاننا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ معرفت صرف جاننا نہیں کہ کس کے بیٹے ہیں، ماں کون ہے، باپ کون ہے، ایج کتنی تھی، غیبت صغریٰ کتنی تھی، غیبت کبریٰ کتنی تھی، بھائی یہ کسے تو آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں۔ سلامتی ہے امام زمانہ بلندر یہ تو جاننے کے لیے کچھ علامتیں ہیں، پہچاننا اور ہے۔ پہچاننے کا حق یہ ہے کہ اپنے وجود کو امام کے لیے وقف کر دو۔ پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری نیت میں یہ ہو کہ میرا ہر عمل امام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اب تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ ہمارا موضوع کیا تھا؟ صراط مستقیم۔ بات چلائی، خلاصہ پیش کروں سورہ شیخ۔ بات ہم نے چلائی کہ صراط مستقیم سے کون مراد ہے؟ جو نہیں دن میں دیکھ رہا ہوں، پہلے 2-3 دنوں میں بات کی تھی۔ صراط مستقیم سے مراد مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، ان کے معصوم بیٹے ہیں، ان کا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے۔ پھر اس راستے کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اور دوسری علامت ہے ان کا ہے جن پہ نعمت نازل ہوئی۔ اور ابھی تک ہم اس موڑ میں ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ نعمت نازل ہوئی۔ آج گفتگو کا رخ یہاں ہو گیا تھا کہ جب نعمت نازل ہو تو نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر کریں گے تو بات بڑھے گی۔ کل میرے موضوع کا آخری بیان ہوگا، پرسوں میں کسی اور موضوع میں گفتگو کروں گا، کل میں اسی بات پہ اسی ٹاپک کو ختم کروں گا کہ لوگ وہ کون ہے، وہ نعمت کیا ہے۔
کرتے, ہمیں وہ گھر اللہ نے عطا کیا ہے جو صرف نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے تھے, مصیبتوں پہ بھی شکر کرتے تھے. ہم نعمتوں پہ نہیں کرتے, یہ ہستیاں مصیبتوں پہ بھی شکر کرتی نظر آتی ہیں. عموماً معاشرے میں, دنیا میں مائیں اللہ کا تب شکر ادا کرتی ہیں جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں, لیکن کربلا کی مائیں اس وقت سر سجدے میں رکھتی تھیں جب بیٹوں کے جنازے آتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے, تمہیں ہماری قربانی قبول کر لی. آج 7 محرم کا بھی دن گزر گیا, سادات پہ پانی بند ہو گیا. اب سکینہ پیاسی رہے گی, اب علی اصغر کو پانی نہ ملے گا. بچوں پانی پینا تو خیال کرنا اب پانی ضائع نہ ہو جائے. بڑا ترسی ہے حسین کی بیٹی اس پانی کو. کل 8 ہے, پھر 9 ہے, پھر کربلا میں لاشیں بکھر جائیں گے. وہ 2 محرم کو جو قافلہ پہنچا تھا نا جنگل آباد کرنے, وہ قافلہ بس 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے. وہ حسین بس 2 دن کا مہمان رہ گیا. خدا جانتا ہے فضائل مجلس کا حصہ نہ ہو, میں کبھی ان ایام میں فضائل نہ پڑھتا, دل ہی نہیں کرتا. جو گھر بسا ہوا تھا وہ اجڑنے والا ہے. دنیا نے انہیں مصائب دیے, اللہ نے انہیں فضائل دیے. بس عزاداروں آج پھر مل کے ایک اور ماں کو برسہ دیتے ہیں. دعا کرو کوئی خاتون جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر ایسا وقت آ جائے اور اس کی جوان اولاد ہو, پھر اس کی ساری کائنات وہ جوان اولاد ہی ہوتی ہے. 28 رجب کو جو بیویاں مدینے سے چلی تھی نا, اکبر کی ماں چلی تھی, بیٹا بھی ساتھ تھا, شوہر بھی ساتھ تھا. اصغر کی ماں چلی تھی, بیٹا بھی ساتھ تھا, شوہر بھی ساتھ تھا. قاسم کی وہ ماں ہے جس کا ایک ہی سہارا تھا, جس کا کوئی شوہر نہیں تھا. میں کہوں گا بی بی ام فرما تیرا بھی اپنا مقدر. تو نے جوانی میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, تو نے بڑھاپے میں قاسم کے لاشوں کی پواریں دیکھی. اے اہل عذاب لے آئی قاسم کو. میں ایک جملہ کہوں گا, ہمارے بر صغیر کا رواج ہے, مہندیاں نکالی جاتی ہیں, سہرے نکالے جاتے ہیں. ایک جملہ میں کہوں گا تمہاری تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے, دعا کیا کرو کوئی بہن اس حالت میں بھائی کی لاش پہ نہ آئے جب بھائی کے سہرے کے دن ہوتے ہیں. میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں, جوان بھائیوں کے لاشیں ہوتے ہیں, بیٹیاں سہرے لاتی ہیں, بہنیں سہرے لاتی ہیں. اس وقت قیامت کا منظر ہوتا ہے. ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا, گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا. ہائے کربلا کی ماؤں, اس عمر میں مائیں بیٹوں کو سہرے باندھی ہے, تم نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے. اجرکم اللہ. بس عزادارو ایک جملہ سن لو, شب عاشور آ گئی. میں نے کل بھی کہا تھا ہر ماں لگی ہے بیٹے کی تیاری میں. قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی تھی. میرا لال تو جانتا ہے تیرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. قاسم ایسا نہ ہو کہ میں تیری دادی سے شرمندہ ہو جاؤں. کوشش کرنا پہلے تیرا لاشا میدان سے واپس آئے. عزادارو قاسم کی رات گزر گئی, آ گیا روز عاشور. قاسم اجازت لینے چچا کے در پہ آئے. حسین نے جب دیکھا 13 سال کا جوان آ کے کہہ رہا تھا چچا اجازت ہے میں جنگ کے لیے چلا جاؤں. عزادارو غریب نے فرمایا قاسم میں اکبر بھیجوں یہ آسان ہے, میں غازی بھیجوں آسان ہے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے. میں بھائی کی نشانی مقدر میں کیسے بھیجوں. پھر ڈرتا قاسم, چچا کیا میرا نام شہیدوں کی فہرست میں نہیں آئے گا؟ امام نے فرمایا قاسم شہیدوں میں تو میرا اصغر بھی آ جائے گا. اصغر کا نام سنا, ہاشمی غیرت مند تھا, تڑپ کے کہتا ہے چچا
अजरकुम अल्लाह, नहीं कासिम खैमे में असगर को नहीं मारेंगे, मैं असगर लेके मैदान में खुद जाऊंगा। ये भी शहीदों में मौजूद है, काजी तू भी मौजूद है, लेकिन क्या करूं, कैसे भेजो तुझे मकतल में। अब कासिम सर झुका के बेवा माँ के पास आया, अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे। मादर कासिम को एक वक्त याद आ गया, 28 सफर की रात थी, हसन का जिगर फट रहा था। हसन उम्मे फरवा के घर में आए, कासिम की माँ मेरे कासिम को मेरे सीने पे लटा, 4 साल का कासिम बाबा के सीने पे लेटा, तरफ पे कहता था अम्मा कौन से गरम बिस्तर पे मुझे सुला दिया है। माँ कहती थी नहीं तेरे बाबा का सीना आखिरी रात। उसके बाद हसन ने फरमाया था, उन्हें फरमाया जरा कागज कलम लेके आ, मैं एक तावीज लिख देता हूँ, जिंदगी में कभी मुश्किल आ जाए ये तावीज खोल लेना। क्या लिखा था तावीज में, आजादारो सफेद रीश वाले बैठे हो, तुम्हारे बेटे घर से दूर जाए, तुम बाजू पे तावीज बांधते हो, वो तावीज क्या होता है, मेरा बेटा मौत से बच जाए, मेरा बेटा मुश्किल से बच जाए। अमीर हसन ने गरीब बेटे का तावीज ये बांधा था, मेरा बेटा मरने की इजाजत ले, मेरा बेटा शहादत का रुतबा पा। अजरकुम अल्लाह। अब माँ ने वो तावीज खोला, लाल को लेके हुसैन के खैमे में आई। एक मर्तबा भाभी को आता देखा, गरीबे करबला उठ खड़े हुए, भाभी मुझे बुला लेते। आवाज आई मौला मैं आज हसन का हरम बन के नहीं आई, मैं आज सवालत बन के आई हूँ। मौला और किसी के लाल को इजाजत नहीं मिली। अब माँ ने वो तावीज निकाला, जब भाई ने अपने भाई का तावीज मोड़ा, एक मर्तबा कासिम को देखा, तरफ में कहता था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो, हर शहीद को भेजा इमाम ने, लेकिन कासिम का विदा बड़ा मुश्किल था। मैंने रिवायत में पढ़ा, इजाजत दे के हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, अल्लाह जाने कैसी हालत हो गई, दोनों चचा भतीजा बेहोश हो गए, हुसैन ज़मीन करबला में गिर गए। बस आजादारो, थोड़ी देर के बाद जब होश आया, इमाम ने कासिम को उठाया, अपने लाल को संभाला, कासिम अल्लाह के हवाले, तेरे बाबा की जानिब से भी हुक्म हो गया, कासिम अल्लाह के हवाले। एक तैयारी वो थी जो रात माँ ने करवाई थी, अब एक तैयारी वो है जो मौला खुद करवा रहे हैं। घोड़े की जीन पे 13 साल के जवान को बिठाया, मामा कासिम का खुद बांधा। हर शहीद को इमाम ताहतुल हनक जो बांधते थे, कासिम के अमामे के बाद दोनों सिरे यहाँ लटका दिए। कासिम ने कहा मौला ये बांधेंगे नहीं, फरमाया कासिम खुले हुए सिरे यतीमों की निशानी है, तू जाएगा कोई यतीम समझ के तुझे छोड़ दे। अजरकुम अल्लाह, बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए अपने भाई के यतीम को मकतल में भेजना। बस आजादारो, कासिम आ गए मैदान में, आओ शहजादे की जंग देखो। एक दुश्मनों की फौज सलामी कहता है, ये 13 साल का जवान जब खैमे से निकला, यूं लग रहा था ये चौदहवीं का चांद आ रहा है। मुझे बताओ आजादारो, जो कातिलों को चांद लगता था, वो माँ को क्या लगता होगा जब कासिम मैदान में आए। आओ प्यासे की जंग देखो, आओ यतीम हसन की जंग देखो। अब कासिम लड़ने आ गया, कासिम के हाथ में तलवार थी, लाखों का हुजूम, दरमियान में फरवा का चांद। आजादारो, एक जालिम आया, ये कहता है बच्चा है मैं खुद नहीं जाऊंगा, इसके 4 बेटे थे, इसने एक एक
کر کے قاسم کے مقابلے میں بھیجا. قاسم نے سب کو فنار کیا. آخر کا یہ کمینہ بولنے لگا ایک ایک کر کے نہ جاؤ, سارے مل کے حملہ کرو. ہائے حسن کا یتیم, حسن سے بقیہ چھٹ گیا ہوگا, زہرا بقیہ سے آ گئی ہوگی, علی نجف سے آ گئے ہوں گے. جب لاکھوں کے جرمت میں فاروق میں چاند اکیلا رہ گیا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, اچانک قاسم کی زبان سے نکلا یا اللہ, چچا میری مدد کو. اجرکم اللہ. حسین پینے پہ کھڑے تھے, زینب خیمے میں بیٹھی تھی, ام فرما مسلح پہ بیٹھی تھی. جیسے سلام جی ماں نے سر سجدے میں رکھ دیا, شکر شکرا حقا حقا, میرا اللہ میری قربانی قبول کر دینا. اب حسین مقتل میں آوے اور صدا دینے لگے قاسم بھتیجے مجھے آواز دے, میرا لال مجھے آنے میں دیر ہو گئی. یہاں حسین چلے, یہاں مشرق کے گھوڑے مغرب کو چلے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو. آواز آئی چچا اجرکم اللہ, اجرکم من السیدہ. نہیں معلوم میں کیسے بھرو, سرخ آندھیاں چلنے لگی. حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا, وہ جو 13 سال کا تھا اس کی پامالی سنو گے. قاسم کو شانے پہ رکھا, اتنا لٹک گیا تھا لاشا, پاؤں زمین پہ خط بنا رہے تھے. ہائے قاسم کی قربانی, میرا جنازہ. اب کیا ہوا, قاسم کو لے کے حسین وہاں آئے جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی. ایک طرف لاشا اکبر, ایک طرف شہزادہ قاسم, درمیان میں غریب ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ. لوگ یہ کہتا تھا میرا اللہ میرے غریب ہو گیا, اور میرا اللہ میرے جوان مارے گئے. ماتم حسین. لاش قسمت بج گئے گھوڑے, رو سیاد مسافر آ کے. لاش قسمت بج گئے گھوڑے, رو سیاد مسافر آ کے. لاش قسمت بج گئے گھوڑے, رو سیاد مسافر آ کے. بچڑا بچڑا کر کے روے, امڑی سارے وچ خاک روا. بچڑا بچڑا کر کے روے, امڑی سارے وچ خاک روا. لاش قسمت. ایک سیکنڈ پڑھنا کبرا
ٹکڑیاں نوں بٹوائے